بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفاعت محشر میں پیش آنے والے جن واقعات کی اطلاع احادیث میں صراحت کے ساتھ دی گئی ہے اور جن پر ایک مومن کو یقین لانا ضروری ہے، اور ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہے، تو شفاعت کے متعلق حدیثیں اتنی کثرت سے وارد ہوئی ہیں کہ سب ملا کر تواتر کی حد کو پہنچ جاتی ہیں۔ پھر شفاعت کی ان حدیثوں کے مجموعے سے سمجھ کر شارحین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کئی قسم کی ہوگی، ایک قسم کی شفاعت نہیں ہوگی اور بار بار ہوگی۔ سب سے پہلے جبکہ سارے اہل محشر اللہ کے جلال سے خوف زدہ ہوں گے اور کسی کو لب ہلانے کی جرت نہیں ہوگی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام اولو العزم پیغمبر بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اور کسی کے لیے شفاعت کی جرت نہ کر سکیں گے۔ تو اس وقت عام اہل محشر کی درخواست پر اور ان کی تکلیف سے متاثر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیاز مندی اور حسن ادب کے ساتھ، جو آپ کی شان ہے، بارگاہ رب العزت میں اہل محشر کے لیے سفارش کریں گے کہ ان کو اس کی فکر اور بے چینی کی حالت سے نجات دی جائے اور ان کا حساب کتاب اور فیصلہ فرما دیا جائے۔ بارگاہ جلالت میں اس دن یہ سب سے پہلی شفاعت ہوگی اور یہ شفاعت صرف آپ ہی فرمائیں گے۔ اس کے بعد ہی حساب اور فیصلہ کا کام شروع ہو جائے گا۔ یہ شفاعت جیسا کہ عرض کیا گیا کہ عام اہل محشر کے لیے ہوگی، اس لیے اس کو شفاعت عظمیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنی امت کے مختلف درجہ کے ان گناہ گاروں کے بارے میں جو اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے سزاوار ہوں گے یا جو جہنم میں ڈالے جا چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ان کو معاف کر دیا جائے اور جہنم سے ان کو نکالنے کی اجازت دے دی جائے۔ آپ کی یہ شفاعت بھی قبول ہوگی اور اس کی وجہ سے خطا کار امتیوں کی بہت بڑی تعداد جہنم سے نکالی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ کچھ صالحین امت کے لیے آپ اس کی بھی شفاعت کریں گے کہ ان کے لیے بغیر حساب کے داخلہ جنت کا حکم دے دیا جائے۔ اسی طرح اپنے بہت سے امتیوں کے حق میں آپ ترقی درجات کی بھی اللہ تعالیٰ سے استدعا کریں گے۔ حدیثوں میں شفاعت کی ان تمام اقسام اور واقعات کی تفصیل وارد ہوئی ہے۔ پھر حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شفاعت کا دروازہ کھل جانے کے بعد اور انبیاء علیہم السلام، ملائکہ، عظماء اور اللہ کے دوسرے صالح اور مقرب بندے بھی اپنے سے تعلق رکھنے والے اہل ایمان کے حق میں سفارشیں کریں گے، یہاں تک کہ کم عمر میں فوت ہونے والے اہل ایمان کے معصوم بچے بھی اپنے ماں باپ کے لیے سفارشیں کریں گے۔ اسی طرح بعض اعمال صالح بھی اپنے عاملوں کے لیے سفارشیں کریں گے، یہ سفارشیں بھی قبول فرمائی جائیں گی، اور بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی جن کی نجات اور بخشش انہی سفارشوں سے ہی کے بہانہ ہوگی۔ مگر اس چیز کا لحاظ رہے
کہ یہ سب شفاعتیں اللہ کے اذن سے اور اس اللہ کی مرضی اور اجازت سے ہوں گی، ورنہ کسی نبی اور کسی فرشتہ کی بھی یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی ایک آدمی کو بھی دوزخ سے نکال سکیں، یا اس کا اذن اور اس کا اذن بغیر کسی کے حق میں سفارش کے لیے زبان کھول سکیں۔ قرآن پاک میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں بغیر اس کی اجازت کے کسی کی سفارش کر سکیں۔ اسی طرح دوسرے موقع پر فرمایا گیا ہے ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ نہیں سفارش کر سکیں گے مگر صرف اس کے جس کے لیے اس کی رضا ہو۔ بلکہ علماء کرام نے جیسا کہ فرمایا ہے کہ شفاعت دراصل شفاعت کرنے والوں کی عظمت اور مقبولیت کے اظہار کے لیے اور ان کے اکرام اور اعزاز کے واسطے ہوگی، ورنہ حق تعالیٰ کے کاموں اور اس کے فیصلوں میں دخل دینے کی کیسے مجال ہے؟ یفعل ما یشاء، کیا یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، سبحان اللہ، اس کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔